السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مصلیان، اب تک ہم نے اہل تشیع کے فرقوں کا تفصیلاً درس آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب یہاں سے ہم عقائد کے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری صدی ہجری کا زمانہ تھا کہ ایک شخص کوفہ میں آیا جس کا نام تھا جعد ابن درہم، اور یہ شخص، اس کے جو اساتذہ تھے، اس کے بارے میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر تاریخ نگاروں نے لکھا اس کے بارے میں کہ دراصل میں یہ علوم فلسفہ کا ماہر تھا، علم منطق کا ماہر تھا، اور اس نے جو علم حاصل کیا تھا وہ لبید ابن عاصم کے بھانجے داماد طالوت سے علم حاصل کیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا معوذتین کی جب آپ تفسیر سنتے ہیں علماء کی زبانی، تو یہ جو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جو صورتیں نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہوا تھا، جادو ہوا۔ یہ جادو کرنے والا کون تھا؟ روایتوں میں بالکل واضح ہے، لبید ابن عاصم۔ تو لبید ابن عاصم ہی کا بھانجا داماد تھا جس کا نام تھا طالوت، تو وہ بھی علوم فلسفہ کا بڑا ماہر تھا۔ تو انہوں نے اسلام کے جو مضامین ہیں وہاں پر علم فلسفے کو داخل کرنے کی کوشش کی اور اپنے شاگردوں کو تیار کیا، اور اس کی ابتدا یہودیوں سے ہوتی ہے۔ تو یہ جعد ابن درہم جب طالوت کا شاگرد بنا تو سب سے پہلا شخص ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، اور یہ کوئی مسئلہ قدیم کتابوں میں ہے اور آج موجود نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہمارا جو منہج ہے، تو ہمارے بعض اخوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیوبندیوں سے، حنفیوں سے اس وجہ سے اختلاف کر رہے ہیں کہ وہ آمین نہیں بولتے، ہم آمین بولتے ہیں، یا پھر وہ رفع دین نہیں کرتے، ہم رفع دین کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اصل تو مسئلہ کچھ اور ہے جو ہمارے بھائیوں کو معلوم ہی نہیں۔ آج بھی آپ کسی بھی حنفی اور دیوبندی مکتب فکر کے عالم سے عالمانہ انداز میں بات کریں تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا منکر ثابت ہوتا ہے۔ یہ فتنہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو جعد ابن درہم وہ آیا اور اس نے مسلمانوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو لے کر کے اس کو موضوع بحث بنا دیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات معطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سننا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، دیکھنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ غصہ ہوتا ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ہنستا ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلیاں ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے اوصاف کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ تو یہ تمام جو بھی صفات ہیں، ان تمام صفات کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ آیا مناظرہ کرنے کے لیے وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ یہ دوسری صدی ہجری کا واقعہ بتا رہا ہوں۔
جو وہب ابن منبہ کون ہے؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں وہب ابن منبہ. یہ سیدھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتوں کو لکھا کرتے تھے. اگر کسی نے مسند احمد پڑھی ہے تو وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوگا. اور مسلمانوں کا جو علم ہے، علم حدیث، وہ کتنا پختہ ہے یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تمام روایتوں کو وہب ابن منبہ سے آج سے تقریباً 13 صدیوں پہلے جمع کر دیا. پھر آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے علم حدیث کی پختگی دیکھیں آپ کہ علم حدیث پہ کیوں اعتبار کرنا چاہیے. آپ حیدرآباد کی ایک شخصیت ہے ڈاکٹر عبدالحمید، یہ بڑا محقق شخص تھا. انہوں نے ایک یورپین کنٹری کے کسی ملک سے، چونکہ یہ مخطوطات کا مطالعہ کرتے تھے، مخطوطات زمانے قدیم کی کتابیں، وہ ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ خصوصی ایک فن ہوتا ہے مخطوطات کو پڑھنے کا. تو یہ دنیا کی لائبریریوں کے چکر لگا رہے تھے. تو غالباً جو ہے پیرس کا نام آتا ہے، تو وہاں کی ایک لائبریری میں وہ پہنچے، محقق آدمی تھے. تو انہوں نے وہاں سے ایک صحیفہ نکالا 1300 سال بعد. وہ صحیفہ کون سا صحیفہ تھا؟ صحیفۃ وہب ابن منبہ روایات عن ابی ہریرہ. وہب ابن منبہ نے اپنے ہاتھوں سے ابو ہریرہ سے جن روایتوں کو لکھا تھا اس مخطوطے کو دنیا کے سامنے لے کر گیا 13 صدیوں کے بعد. اور دنیا حیران رہ جائے گی علم حدیث کا یہ معجزہ ہے. کہا کہ امام احمد ابن حنبل نے وہب ابن منبہ کی ابو ہریرہ سے جو روایتیں جمع کی، ایک نام کا فرق نہیں ہے، ہو بہو وہی روایت. تو یہ وہب ابن منبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے. ان کے پاس آیا جعد ابن درہم اور ان سے مناظرہ کیا کرتا تھا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو لے کر کے بات کرتا تھا. تو وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا کہ جو اللہ نے کہا ہے ہم اس پر ایمان لائے. اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، ہے، بس یہی ہمارا ایمان و یقین ہے. اللہ نے کہا ہے قرآن میں تو ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان و یقین ہے. لیکن وہ وہاں سے چلا گیا اور اس نے عام مسلمانوں کے اندر اس کی دعوت و تبلیغ شروع کی اور اس کی تعویلات کرنے لگا. وہ کیسے، میں آپ کو آگے بتاؤں گا. عید کا موقع تھا، چونکہ اس زمانے میں اکثر علاقوں پر اسلامی حکومت قائم تھی. خالد بن عبداللہ مقصری جو کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو سمجھا کہ کوئی فائدہ نہیں، لہذا جو اللہ تعالیٰ کے صفات کا منکر ہے وہ واجب القتل ہے. چنانچہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا، عید کا خطبہ دیا لوگوں کے سامنے اور کہا کہ لوگوں جاؤ اللہ تعالیٰ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرو، اور میں بھی ایک جانور کو ذبح کر رہا ہوں. جعد ابن درہم کو عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کے مناسبت سے ذبح کر کے پھینک دیا. کہا کہ یہ فتنہ ایسے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ بہت خوشحالی کا بھی زمانہ تھا اور علوم فلسفہ اور منطق شریعت اسلامیہ میں داخل کر کے عقل کے اعتبار سے شریعت کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور بہت سارے مسلمان جو ہے ٹارگٹ ہو رہے تھے اور وہ گمراہیوں کی راہ پر چل نکلے تھے. اس کو تو کاٹ کے پھینک دیا، لیکن اس کا شاگرد پیدا ہوا جہم ابن صفوان. جہم ابن صفوان اسی کی طرف نسبت کر کے جہمیہ کہا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا علماء کی تقریروں میں معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کوئی جو ہے تعویل کر رہا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی کچھ صفات کو مان رہا ہے. تو جہم ابن صفوان اس فکر کا، اللہ کی صفات کے انکار کا بہت بڑا داعی بنا، اور یہ خراسان سے نکلا اور بہت سارے لوگ اس کی حمایت میں ٹھہر گئے. یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آج کے کسی بھی حنفی سے آپ ڈیبیٹ کر لیں اس موضوع پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، لیکن آج کے زمانے کا کوئی بھی حنفی رحمان کو عرش پر نہیں مانتا، کیونکہ یہ اسی جہمیہ کی دعوت کا اثر ہے جو زمانے سے ہے، اور یہ آج اپنے الگ الگ ناموں کو، الگ الگ نسبتوں کو لے کر کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بدعقیدگی جس کی بنیاد پڑی تھی آج بھی زندہ ہے، اور یہ اس کے داعی بنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور جہاں پر عرش کا ذکر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان زمین کی باتوں کو جانتا ہے، آسمان و زمین میں ہے اللہ، تو زمین میں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت کل کائنات کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ لیکن علم منطق گریس سے، یورپ سے جو علوم آئے تھے، اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں عقل کو دخل دینے لگے۔ عقل کو دخل کیسے؟ یہ اب آپ کو ایسے گھمائیں گے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب عرش پر ہے تو یوں سمجھیں عرش مکان ہوا، اللہ مکین ہوا، عرش مکان ہوا، اللہ مکین ہوا، تو مکین سے بڑا مکان ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں، آپ بڑے ہیں کہ گھر بڑا ہے؟ تو کہا کہ جب اللہ کو عرش پر آپ ثابت کر دیں گے تو پھر بڑا کہاں رہا اللہ؟ تو علم منطق اور فلسفے کا استعمال کرتے ہوئے، جبکہ اسلام، دین، شریعت اس بات کا نام ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لائیے آپ۔ یہ چھوٹی سی عقل اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کو سمجھنے کے لیے ناکافی، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ کیا سمجھیں گے آپ اپنی عقل سے؟ آپ کو صرف ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دنیا کے مکان، دنیا کی مکین، دنیا کی آنکھ، دنیا کے ہاتھ، اس پر قیاس مت کیجیے اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ، صفات باری تعالیٰ کو یہاں پر مت لائیے۔ آنکھ ہے تو کیا انسانوں جیسی آنکھ ہے، انسانوں جیسے ہاتھ ہے؟ یہ آپ کو قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لاجک لانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان رکھنا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ خود قرآن کریم میں کہہ رہا ہے اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے۔ اللہ کا سننا اس کی شان کے مطابق ہے، بندے کے سننے سے اس کا تقابل کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بندہ ایک وقت میں 2-3 آوازوں کو نہیں سن سکتا۔ اللہ عرفہ کے میدان میں بیٹھے ہوئے لاکھوں حاجیوں کو الگ الگ زبانوں میں سنتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بندہ اپنی نظر سے محدود دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پردوں کے پرے دیکھتا ہے، کوئی حاجز نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں۔ لہذا اللہ کی صفات کو دنیاوی کسی مخلوق کی صفات پر قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی عقیدے تعطل کو لے کر کے امت کی ایک بڑی جماعت آج بھی ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں دعوت اہل حدیث، یہ محض رفع الیدین کا نام نہیں ہے، یہ منہج کا نام ہے، یہ اسلام کا نام ہے، یہ قرآن و سنت کی صاف و شفاف تعلیمات کا سرچشمہ ہے منہج اہل حدیث۔ یہ ہے ہمارا اصل اختلاف۔ تو جہم ابن صفوان جو اس فتنے کا بانی تھا، اس طریقے سے لوگوں کے درمیان میں، بازاروں میں، شہروں میں جا کر کے اس کا داعی بنا۔ پھر جو صحیح العقیدہ مسلمان تھے اس کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی، بہت بڑا لشکر اس نے تیار کر لیا اسی عقیدے کو لے کر کے، عقیدے تعطل کا انکار کرتے ہوئے اس نے ایک بڑی جماعت اس نے جمع کر لی تھی۔ پھر خراسان کے مقام پر دونوں کے درمیان میں جنگ ہوئی اور یہ مٹی میں ملا دیا گیا۔ اس فرقے کو جہمیہ کہا جاتا ہے،
اور یہ جہمیہ آج بھی الگ الگ ناموں سے ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔